بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے میری نہیں ہے، دی کس نے؟ چلو اتنی بڑی ہے تم۔ نحمدہ و صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی اپنی لائنوں سے نکال کر اپنے نبی والی محنت میں لگنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، کہ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس محنت میں لگنے کے بعد اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور لوگ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ بھئی ذمہ دار لوگ ہیں۔ تو یہ میرے دوستو، نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس دین کی محنت کے بارے میں جو تقاضے آئے، ان تقاضوں کو ہم حتی الامکان پورا کرنے کی فکر کریں۔ کمزور تو سبھی ہم ہیں، لیکن کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کے گئے، تشریف لے گئے، حالات آئے، تو ان حالات کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی ہے، اس میں اللہ کے نبی کی دعا کے جملے رب المستضعفین، ایک تو ہے ضعیف کمزور، اور ایک مستضعفین بہت زیادہ کمزور، اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ہم بھی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور عزائم جس چیز کے ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے، اس کے لیے اللہ سے مانگے اور اپنی کوشش کریں۔ ایک بات حدیث میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری استطاعت میں ہے وہ اس کے کرنے کے مکلف ہے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے ہمارے ذمہ ہے، ہماری استطاعت اور طاقت کے اعتبار سے جو بھی ہم نے عزائم اور ارادے کیے ہیں، ان عزائم اور ارادوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جتنے ہم نے اپنی طبیعت اپنے اوپر بوجھ لیے اور بوجھ لے کر ہم جا رہے ہیں، اللہ اسے پورا کرتا ہی ہے محنت کرنے پر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کی جو خاص تقاضا جو ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں ایک تو یہ فکر کریں کہ ہمارے علاقوں میں 100% جماعت زندہ ہو۔ ہماری مسجد و جماعت جو ہے، ہم بارہ ایک بات اپنے بڑوں کی بات نقل کرتے ہیں کہ جب ایک مجموعہ کسی چیز کو طے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔
دل پر لینا، طے کرنے کے معنی کہ دل پر لینا ایک چیز کو اور اپنے بس کی کوشش کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کی مدد فرما کر اس چیز کو وجود بخشتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ بھی، اور آپ جھیل رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ، دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو ہدایت دے کر ہماری مدد فرما دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اور عمر فاروق کا نام تو عمر تھا ہی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ مانگا کہ اللہ ہماری مدد فرما، ان دو میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ تو بارگاہ الہی میں اللہ نے قبول فرما لیا، اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ واقعات آپ جانتے ہیں کہ جو حضور کو قتل کرنے کی نیت سے چلے ہیں، لیکن اوپر دعا اللہ کے نبی کے اوپر گئی ہے تو وہ مقبول ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت عمر فاروق کو ہدایت دی۔ فیصلہ کرنے پر خدا کی مدد آتی ہے، اور ایمان کے معنی فیصلے کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آدمی فیصلہ کرتا ہے اور عہد کرتا ہے اللہ سے کہ آج سے آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہے آدمی کا۔ صحابہ نے اس کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر اپنے آپ کو جمائے رکھا حالات میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے مدد فرما کر اساتذہ صحابہ کی مدد فرمائی، اور ان کی مدد فرما کر اللہ نے حق کو دنیا میں زندہ فرمایا۔ اس وقت کی بہت بڑی یہ ہماری ضرورت ہے میرے پاس تو، اور ہمارے حضرت جیرمان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں حضرت پر اسی کا غلبہ تھا کہ بھئی 100% نمازی بناؤ۔ مولانا احسان صاحب پڑوس کے ملک میں وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہ یہیں سہارنپور میں بھی پڑھا انہوں نے، اور پھر 1 سال نظام الدین میں لگایا حضرت معیشہ کے زمانے میں۔ تو وہ ایک مطلب کہ ہمارے سامنے تذکیہ کیا انہوں نے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جس دن امت میں 50% نمازی ہو جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ باطل کے عروج کو ختم کرے گا۔ اور پھر جس دن امت میں 51 اور 50 کے اوپر نمازی بن جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کی دنیا میں عروج کا فیصلہ کرے گا۔ یہ چیز طبیعت پہ لینے کی میں دھن بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری مسجد والی جماعت جو ہے وہ آپس میں روزانہ اس کو طبیعت پر دھن بنائے کہ بھائی 100% نمازی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک فکر کی بات ہے۔ گھر گھر کی ملاقاتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ والوں نے جو ہمیں ایک بات بتائی ہے، گھر گھر کی ملاقات کرو، وہ ایسے ہی نہیں فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کسی بات کو اللہ سے پہلے فیصلہ کرواتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اور پھر امت میں اس کو چلاتے ہیں۔ ہم تھوڑی اپنی کوشش کو بڑھائیں، طبیعت پر اس بوجھ کو لیں، تنہائیوں میں بھی اس کو سوچیں کہ اللہ اور اللہ سے مانگیں۔ مولانا صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ بھئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا نام دعا نہیں ہے، چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہو اللہ سے۔
جیسے ہمارے یہاں ہم اور آپ رات دن اپنی مزاج کو سوچیں کہ گھر میں اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو چلتے پھرتے کہ میرے بچے کی دعا کرتے میرا بچہ بیمار ہے، اللہ اسے اچھا کر دے. وہ ایک دماغ پر ایک یہ ہوتی ہے. ایسے دماغوں پر اس کا بوجھ آئے کہ اللہ امت میں چھوپیت نماز زندہ رہتے. حالات امت حالات سے تب نکلے گی ہر جگہ. تو گھر گھر کی ملاقات کو بہت اہمیت دو، اور اس یقین کے ساتھ گھر گھر کی ملاقات کرنے کی فکر کریں کہ اللہ اسے وجود بخشے گا. ہاں، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا. اور بھائی جیسے ہمارے بڑوں نے بار بار ایک بات ہم ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی دین کی محنت سے مقصود تو دین ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں دین کو زندہ کر دے. ہاں، اور حضرت امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ پرانوں کو بارہا اپنے بیان میں اس بات کو کہا کرتے تھے کہ بھائی دین کی محنت کرو اپنی نیت سے کہ اللہ مجھے دیندار بنا دے اور امت میں اللہ دین کو زندہ فرما دے. گشت میں جاؤ تو اسی نیت سے جاؤ. مفتی جلال الدین صاحب پڑوس ملک کے ذمہ دار، تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے تو بات فرمائے کہ دیکھو ہم نماز کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، وہ کون سی نماز کی دعوت؟ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں، وضو والی نماز کی دعوت. وضو والی نماز حضور نے فرمایا ہے کہ میں جیسی نماز پڑھتا ہوں پڑھو، تو اس نماز کی دعوت دو. اور اس نماز کی دعوت اس نیت سے دو کہ اللہ مجھے وہ نماز نصیب فرما دے. تو آدمی کی طلب پر اللہ دیتا ہے. تو یہ میرے دوستوں فکر کرنے کی باتیں ہیں لینے کی. ہم سب موت کے طرف جا رہے ہیں، موت آنے والی ہے، مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے، بعد میں تو ایک موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. تو تبلیغ میں 6 نمبر جو ہمارے ہیں اس پہ پہلا نمبر ایمان ہے. اور کون سا ایمان؟ کو صحابہ والا ایمان. اللہ ہم سے وہ ایمان چاہتا ہے. ابھی ہمیں بہت دور ہماری منزل. ایمان بالغیب اور اللہ کے وعدوں پر یقین، اور اس یقین کی بنیاد پر زندگی گزارنا. تو یہ کلمہ تو ابھی ہمارے ایمان پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ والا ایمان اللہ ہم سے مانگتے ہیں. ہم صحابہ والے ایمان پہلے اپنے دماغوں میں تلے کہ ہمارا وہ ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو اس کے لیے ہم محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے، دعا مانگنا ہمارے ذمہ ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں بھائی عبدالوہاب کی بات، حاجی عبدالوہاب مرحوم کی، کہ وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے دعا میں یہ مانگو کہ اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا ہمیں بھی دے دے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ ایمان، وہ تقوی، وہ توکل، وہ دین کا درد اور غم، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنا محبوب سے محبوب چیزوں کا قربان کر دینا. کہ اللہ سے یہ مانگو. تو بھئی ایمان صحابہ والا ایمان اللہ ہم سے مانگتے ہیں. اور نماز اللہ کے نبی نے اپنے والی نماز پڑھنے کو ہم سے ترک کیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتا دیکھ کے ایسی نماز پڑھو. تو یہ بھی دوستو طبیعت پر لے کر اپنی نمازوں کو اس طرح بنانے کی کوشش کرنا. اللہ کے امام عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزیں نماز میں لاؤ: کلمہ والا یقین، مسائل والی شکل یعنی سنت کے مطابق پڑھنا، اور اللہ والا دھیان، اور اخلاص والی نیت، اور صفت احسان یعنی
فضائل والا علم ہر عمل میں، یہ 5 چیزیں لاؤ تو یہ چیز نماز کامل بنے گی. اس کی تو محنت کرنی پڑے گی. اللہ کا دھیان لانے کے لیے اپنی ذکر الہی کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. ذکر الہی کسی کے ذریعے دھیان خدا کا نصیب ہوگا. اور ذکر میں جیسے 3 تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر کہا جائے گا. مسنون دعاؤں کا اہتمام ذکر میں. ہاں، اور روزانہ وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر لمبی دعا مانگنا، یہ سب ذکر میں ہے. یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں لے کے چلنا چاہیے. اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. اللہ والا دھیان. اور فضائل کی بارے میں ماں ابراہیم صاحب بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک تو اجتماعی تعلیم ہے. اس اجتماعی تعلیم کو تو آدمی کو ہم بیٹھتے ہی ہوں گے، نہ بیٹھتے ہوں تو اجتماعی تعلیم جو مسجد کی ہے اس کو اپنے معمولات میں سے ایک معمول بتائیے. یہ جو بزرگوں کے پاس میرے دوستوں اصلاحی تعلق کرتے ہیں، تو اصلاحی تعلق میں ہے کیا؟ یہی ہے کہ اللہ کی ذکر کی پابندی، بس سنتوں کی پابندی. یہ ہے میرے دوستوں. تبلیغ میں معمولات جو ہیں، یہ معمولات یہ ہیں. ہاں، اگر یہ معمولات کی پابندی ہم کریں تو جو مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس ریاستی کی محنت کرنے والا کس درجے کا اللہ کا ولی بنے گا میں نہیں کہہ سکتا. ہاں، ہماری اصلاح کا راستہ یہی ہے. نماز کو، نوافل کی پابندی اور فضائل کی کتاب کا مطالعہ، اس کو پڑھنا. ایک تو کتاب کو سننا، ایک اس کو پڑھنا مطالعے میں. اور اس لیے سے پڑھنا کہ ہماری زندگی میں خدا اس کو ہمارا یقین بن جائے. میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فضائل کی کتاب کو اتنا سنو اور اتنا پڑھو کہ اس کا یقین اور اس کا نور دل میں اتر جائے. یقین جب تک کسی چیز کرنی ہوتا آدمی کا قدم عمل کے نہیں کھڑا ہوتا. ہاں، تو اپنی زندگی میں ان فضائل کا مطالعہ. مولانا ابراہیم صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے یہ کہا کہ میری فضائل کی کتابوں کو پڑھو، یہ میری صحبت میں رہنا ہے. بزرگوں کے صحبت میں لوگ رہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. تو حضرت کے فرماتے ہیں میری صحبت کے قائم مقام میری کتابیں فضائل کی، اس کو پڑھو. تو اس کو میں دوستو اپنی طبیعت اس کو لینا، اپنے آپ کو لائنے سے بچانا، بازاروں کی مجلس سے بچانا، بازار کی چیزوں کو کھانے سے بچاؤ اپنے آپ کو. ہاں، یہ اس لائن سے جتنا ہم بچیں گے اتنا ہماری طبیعتیں آباد کی طرف چلیں گی. یہ بازاروں کا بیٹھنا معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس میں. اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بازاروں کی چیزوں کو کھانے سے بچانا چاہیے. کسی جگہ پہ دیکھا تھا یا سنا تھا کہ جن چیزوں پر لوگوں کی نگاہیں زیادہ گرتی ہیں، ان چیزوں کے کھانے سے آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. اور آج کل کی جو باہر کی چیزیں ہیں انہیں تو بغیر تحقیق کے کھانی نہیں چاہیے کمپنیوں کی، انہیں بچوں کو کھلانی چاہیے. حرام کا لقمہ حرام پیٹ میں جانے کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟
پھر اعمال کا کوئی نور کوئی نہیں ہوتا. غذا کو دھیان میں لے کر حلال کھانا یہ بہت ضروری ہے. حلال کمانا بھی فرض ہے اور حلال کھانا بھی فرض ہے. ہاں، حلال کھانا. اس لیے میرے بھائیوں، ہر جگہ کھانا، ہر ایک کا کھا لینا، اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. ہاں، اور ہمیں بھی آپ دعوت کریں ہماری کھانے کی، تو ہماری کھانے کی دعوت میں بھی آپ اس کا احتیاط کریں، خیال کریں. قسم قسم کے کھانے ہمیں نہیں کھانے. ہمیں تو آپ ایک کھانا کھلائیں لیکن صاف ستھرا کھلائیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے اسفار میں آپ سے ہماری گزارش ہے. ہم تو آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے بھائی کہ اس کا خیال رکھیں، صاف ستھرا بھی کھلاویں، اور بہت قسم کے کھانے ہمارے دسترخوان پر لانے کے بجائے سادہ کھانا لانے کی کوشش کریں، اور خود بھی گھروں میں سادہ کھانا کھائیں. سادگی لاؤ زندگیوں میں. ہمارے بزرگوں کی کام کرنے کو بہت تاکید ہے، سادگی لاؤ کھانے میں، پینے میں، زندگیوں میں. ہاں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے پاس بیٹھنے والا آدمی اسے محسوس ہوگا نہیں یہ زندگی سادہ، مجھے بھی سادہ زندگی گزارنی چاہیے. لوگ تو کہیں گے، لوگ تو وہاں سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب دسترخوان پہ کھانے بیٹھتا ہوں تو دسترخوان پر تو لوگ قسم قسم کھائے رکھتے ہیں، میں اس میں سے ایک اپنے لیے طے کر لیتا ہوں، مجھے یہ کھانا ہے بس. اس کے بعد دوسری چیزوں پر میرا ہاتھ نہیں جاتا. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، سادگی زندگی میں لانا اور حلال پاک طیب، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کلوا من طیبات، پاک صاف ستھری کھاؤ. تو یہ چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اعمال کا نور پیدا ہو، اس کے لیے دوستوں کوشش کرنی چاہیے. تو یہ فضائل کی کتاب کو دھیان سے پڑھنا اور پھر اپنی زندگی میں اس کا یقین لانا. ہاں، اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین، ایسا یقین آئے کہ جو یقین ہمیں عمل پر ڈال دے. تو یہ چیزیں دوستو ہمارے لیے، ہمارے اندر میں دوستو ہم کی فکروں میں لانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہاں، میں بارہ کہتا ہوں کہ عرب صاحب کی بات کہ شیخ اسماعیل فینا العیوب وعند الناس عیون، ہم میں عیب ہیں اور لوگوں کے پاس ان عیبوں کو دیکھنے کی آنکھیں ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کیا لوگ ہمیں، وہ تو میرے دوستو ایک تبلیغ کی برکت ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں، ورنہ ہماری کمزوریوں کو لوگ دیکھتے نہیں. کیا آج کل کا 7 سال کا بچہ بھی بہت ہوشیار ہے. ہاں، تو جب 7 سال کے بچے کی اتنی اس کے بعد میں کتنی ہوشیاری ہوگی آپ سوچو. لوگ ہمارے کھانے پینے کو دیکھتے ہیں، ہمارے چلنے کو دیکھتے ہیں. ہمارے بھائی یوسف مرحوم کہا کرتے تھے کہ تبلیغ والوں کو تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو گھر میں بہو آتی ہے نا، ایسے لوگ ہمارے ہم کو دیکھتے ایک چلتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں. ہاں، تو ہماری کمزوریوں کو لوگ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں. ہمارے بچے، ہمارے گھر کے خاندان کے لوگ بھی ہماری ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں کچھ نہ کہیں. تو محلے والے، اس لیے میرے بھائیوں اس کی ضرورت ہے. احتیاط زندگی میں احتیاط لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے معمولات کی پابندی بہت ضروری ہے. اور قرباں اور دین کے تقاضوں میں آگے رہنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم جتنا اپنے آپ میں اس چیز کو لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں میں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ منتقل کر دے گا. صحبت سے جو چیز آتی ہے وہ باتوں سے نہیں آتی. ہاں، صحابہ کو
صحابہ نے حضور کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھا اور آپ کی صحبت میں رہ کر وہ زندگی کی میں چیزیں لائے آپ صحابہ. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ سے اس کو مانگو اور اس کی کوشش کرنا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی اس کے بار بار مذاکرے کرنا تاکہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. موت آئے سال میں کہ میرے دوستو اللہ ہمیں اپنا بندہ قرار دے دے. ہاں، اور اللہ ہماری ملاقات کو اللہ چاہے اور ہم اللہ کی ملاقات کو چاہیں. اللہ کے نبی کی دعا میں ہے کہ اللہ جو تیرے رسول کو رسول ایمان لائے اس کو تیری ملاقات کا شوق پیدا فرما اور مرنا اس کے محبوب بنا دے، مرنے کی محبت ڈال دے ان میں. یہ میرے دوستو آدمی کی زندگی میں تبھی آتا ہے میرے دوستو جتنی سنت کی زندگی دین کی خاطر قربانی دینے کو ہمیں اور احتیاط زندگی میں جتنا لائیں گے اللہ تعالیٰ شانو ہماری موت کا دن ہی ہمارے لیے آسان کر دے گا. روزانہ موت قریب آ رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے میرے دوستو. اور اچانک کی موت سے اللہ سے پناہ بھی مانگو. یہ اٹیک آیا ہے وہ آئے کیا میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء. اچانک کی موت سے ہماری ایکسیڈنٹ ہو جانا، گر جانا، ٹھوکر کھا کے مر جانا، میں تو اچانک کی موت ہے تو اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. تو اپنی موت کی تیاری کرنا اور اعمال میں لگے رہنا اور دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں، ایسی موتیں اللہ سے مانگنی چاہیے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی فکر خود کریں. انسان کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا، خود کرے سکتا، اپنی اصلاح خود کرے آدمی کو اپنی اصلاح کی خود فکر ہو. میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا، مجھے کیا ضرورت ہے دین کے معاملے میں، اس کی فکر خود کرنا میرے بھائیوں. تو اللہ تعالیٰ شان ہو پھر بندے کی سوچ پر فکر پر اللہ اسے نوازتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا ضعفاء فقم في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إنا ضعفاء فقم في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، بلکہ اپنے کرم اور رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ پوری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جیسے ہم آئے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، انگلیاں پکڑو آگے چلائے کرتی ہے، اے اللہ ہم تو اس سے بھی زیادہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اور اے اللہ قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما، قدم قدم پر تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہی اپنے فضل و کرم سے جب تو نے ہمیں ایمان کا فرمایا، تو نے ہمیں دین کی عظیم محنت پہ لگنے کی توفیق دی۔ اے اللہ، تو ہمارے ایمان کو کمال تک پہنچا دے، جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے، جو محنت تو چاہتا ہے اس محنت کے وہ اے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں تیرے دین کے تقاضوں پر ہر حال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تیری رضا کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری رضا کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دے، تیرے ہی لیے مرنا اور تیرے لیے ہی جینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، زندگیاں گزر گئی ہے اور اے اللہ کب موت آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں اے اللہ تیرا بندہ بنا لے، اور تیرے موت اے اللہ تیری محبت اور تیری بھی محبت اور تیرے دین کی محنت کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دنیا میں جب تک رکھے اور دنیا میں جب تک ہم جیے، اے اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور مال کا ایک ایک پیسہ تیری رضا پر اور تیری منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، کمال ایمان کے ساتھ تیرے دین کی عظیم محنت کرتے ہوئے تیرے راستے کی تیری انتہائی قربانی موت ہمیں نصیب فرما۔ دنیا بکتے بکتے
دنیا بٹورتے بٹورتے زندگی گزار کے مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں اس محنت میں لگایا ہے، اور تیری نسبت تو نے ہی ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ جو تقاضے ہم نے لیے ہیں اے اللہ، ان تقاضوں کا پورا ہونے کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں اور پوری امت مسلمہ میں تیرے نبی والی عظیم محنت کو تیرے دین کے تقاضوں کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس پر جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں تیرے دین کی عظیم محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو قدم قدم پر تیری اے اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ تیری اطاعت اور زندگی نصیب فرما دے، خواہشات سے نکال کر تیری اطاعت اور زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی والی نماز پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری نبی والی نماز پڑھنا نصیب فرما دے۔ زندگی کے ہر شعبے میں تیرے حکم کی پابندی، تیرے نبی کی طریقوں پر اے اللہ تیری رضا کے جذبے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں آپس میں اے اللہ بھائی بھائی بن کر، اور اے اللہ تیری نسبت پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء صاحبین۔ اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضه لنا موردا۔ اللہم احشرنا فی زمرتہ واستعملنا بسنتہ وتوفنا علی ملتہ واجعلنا من حزبہ واجعلنا من حزبہ واجعلنا من حزبہ۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جن تیرے بندوں نے اور بندیوں نے ہم سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع اقدار ہے، اے اللہ ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ خود سے اللہ ہمارے ساتھیوں میں، کام کرنے والوں میں، ان کے گھروں میں بیمار ہوں، ان کی سنیا اللہ انہیں بیماری سے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو ہمیں عافیت نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مقروضین کے قرضوں کا ادا فرما دے، حلال پاک اے اللہ طیب روزی ہمیں نصیب فرما، حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم جنبنا الحرام حیث کان وَإِنَا مَكَانٍ وَعِنْدَ مَكَانٍ۔ اے اللہ حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، حلال پاک طیب روزی ہمیں نصیب فرما، برکت والی روزیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی جس پریشانی میں ہیں اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو تقاضے دین کے ہماری طرف ہو رہے ہیں اے اللہ اس کی پورا ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانیوں کو دور فرما دے، دور فرما دے، دور فرما دے، اور اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے نائی کے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اس سے مانگ کے ہمیں عطا فرما۔ جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہمارے اسباب جتنے بھی ہونے والے ہیں
اسرار کو تو قبول فرما، اے اللہ آسان فرما، اپنی مدد شامل فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات کو تیرے دین کی عظیم محنت کی طرف متوجہ فرما۔ حق کو دنیا میں غالب فرما دے، حق کو زندہ فرما دے، اے اللہ سنت پر زندگی کو زندہ فرما دے، اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر جان مال لگانے کے حوصلے اور جذبے تو امت میں پیدا فرما دے، امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما لے، امت کی جان مال و صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد کے لیے قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔